جناب میاں طارق صاحب MLA، جناب نعمان اللہ چٹھا صاحب جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف گوجرانوالا، میرے بزرگ بڑے ہی قابل احترام سردار عبدالرحمان صاحب، سردار محسن صاحب، قاضی صاحب، آج کے امیدوار نثار احمد بیگ صاحب، میرے چاچا جی عبدالقیوم ملک صاحب، بڑے ہی قابل احترام ہمارے محسن، ہمارے بڑے بھائی شبیر مغل صاحب، چاچا جی چیئرمین صاحب پروفیسر الیاس عادل صاحب، اور اس پنڈال میں بیٹھے میرے تمام بزرگوں، سٹیج پر بیٹھے میرے تمام بزرگ، میرے چاچے، میرے بھائی، میرے دوست، آپ سب کی خدمت میں لینا چاہیے جمالہ سچیمہ سلام پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا اور خصوصاً سردار محسن صاحب کا اور اپنے بزرگ میرے چاچا جی سردار عبدالرحمان صاحب کا اور یہاں بیٹھے تمام معززین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا، بلا کر عزت بخشی، اور جس طرح آپ نے پیار بھرے انداز میں آج ہمیں ویلکم کیا، انشاءاللہ تعالی پہلے کی طرح آپ کا یہ پیار محبت انشاءاللہ یاد رہے گی۔ اس کے بعد ابھی 2 جلسے ہو رہے، میں صرف آپ سے 2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں تب سے سیاست کو دیکھ رہا ہوں۔ 1985 سے لے کر ابھی تک 1985 کی میری ڈیٹ آف برتھ ہے، اور 1985 میں میرے بزرگ پہلی دفعہ MP ہوئے، تب سے لے کر ابھی تک ہم 6 دفعہ MP ہوئے، ابھی میں 7ویں دفعہ چیئرمین پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی ہوں۔ میں یہی دیکھتا آیا ہوں کہ لوگ جو بھی سیاست کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں علاقے کی بہتری کے لیے سیاست کر رہا ہوں، میں علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے سیاست کر رہا ہوں۔ یہ جنگ میری نہیں، میں آنے والی نسلوں کی بہتری کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں علاقے کی بہتر نمائندگی کے لیے، علاقے کی بہتر ترجمانی کے لیے، علاقے کی بہتر عکاسی کے لیے سیاست کر رہا ہوں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو بنے 74 سال ہو گئے، گوجرانوالا پاکستان کے ساتھ ہی اس کو بھی 74 سال ہو گئے۔ اس سے پہلے تقریباً 35 سال پاکستان مسلم لیگ نون کی اس گوجرانوالا اس پنجاب میں حکومت رہی ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے، پاکستان تحریک انصاف کو وہ اعزاز جاتا ہے کہ گوجرانوالا میں گٹھڑ کا ٹراما سینٹر جس کا افتتاح اگلے جمعے کو ہے، اس کے بعد 3.25 ارب کی لاگت سے 3.25 ارب کی لاگت سے پنجاب کا، لاہور کے بعد پنجاب کا دوسرا بڑا چلڈرن ہسپتال راہ والی میں منظور ہو کے اس کا فنڈ جاری ہو گیا ہے۔ اس کے بعد گوجرانوالا کی پہلی انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی آف گوجرانوالا جو منظور ہو کے جس کے پیسے جاری ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ 3 دن پہلے یونیورسٹی کے نام 800 کنال یعنی کہ 100 ایکڑ رقبہ اس کے نام لگ گیا ہے، اس کا فرد میرے پاس ہے، میں سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد عالم چوک کا فلائی اوور گوجرانوالا سے اسلام آباد M2 موٹر وے کا لنک 9 ارب روپے میں، جس میں 5 ارب جاری ہو چکا ہے۔ ایمن آباد سے سیالکوٹ موٹر وے کا لنک منظور، پیسے جاری، اس سال کے ADP میں
شامل منظور ہو چکا ہے۔ کھاریا کے بعد ڈویژن گجرانوالہ کا پہلا برن یونٹ DHQ ہسپتال گجرانوالہ میں منظور ہو گیا ہے، اس کے پیسے جاری ہو چکے ہیں، اگلے مہینے میں شروع ہو جائیں گے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی اگر آپ لوگ تعمیر و ترقی چاہتے ہیں تو تعمیر و ترقی تو ہو رہی ہے۔ گجرانوالہ میں پورے پنجاب کا دوسرا اسپتال جو گجرانوالہ میں آیا، گجرانوالہ کے بعد پھر راہ والی میں آنا، اس کا کنٹونمنٹ بورڈ میں آنا، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات پورے پنجاب کی 12 کروڑ آبادی کا ہر شخص کا 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس کا اعلان، اور اس کا افتتاح آج سے 3 مہینے پہلے ڈیرہ غازی خان ڈویژن سے اور سائی وال ڈویژن سے کر دیا گیا ہے۔ اگلے مہینے ڈویژن گجرانوالہ کی باری ہے۔ آپ کے کشمیر کالونی کے سامنے والا اسپتال لائف کیئر اس پینل میں آ چکا ہے۔ گجرانوالہ کے جتنے ہاسپٹل ہیں، اعظم چیمہ کا ہاسپٹل ہے، مڈ کیئر ہے، صدیق صادق ہے، گوندل کمپلیکس ہے، وزیر آباد کا ڈیالوجی ہے، سارے اس پینل پہ آ چکے ہیں۔ الحمدللہ پنجاب کا بڑا مشہور ہاسپٹل ڈاکٹر ہاسپٹل لاہور بھی اسی پینل پہ آ چکا ہے۔ کسی بندے کو اب ہیلتھ کارڈ نہیں دیا جائے گا، آپ کا شناختی کارڈ ہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہوگا۔ کوئی شخص، ہم سے لوگ مذاق کرتے ہیں، مطالبہ کرتے تھے کہ جب 2018 کا الیکشن آیا تو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کا یہ نعرہ تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان، تو 2 نہیں 1 پاکستان کدھر ہے؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کا امیر شخص کو جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر ہاسپٹل کے AC والے کمرے میں جا کر اپنا بائی پاس کراتا ہے یا سٹنٹ ڈلواتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کشمیر کالونی کا مزدور، محنت کش، سفید پوش یا میرا کوئی غریب ساتھی یا کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا بندہ، اس کو بھی اللہ نہ کرے اگر ہارٹ اٹیک ہوا، اس کو بھی بائی پاس کرانا ہوا یا سٹنٹ ڈلوانا ہوا، وہ بھی اسی امیر شخص کے ساتھ ڈاکٹر ہاسپٹل کے اسی AC والے کمرے میں رہ کر اپنے شناختی کارڈ سے فری علاج کرائے گا۔ امیر بھی 3 لاکھ روپے سے علاج کرانے والا اسی ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہوگا، مزدور کش بھی اسی ڈاکٹر ہسپتال کے AC والے کمرے میں ہوگا۔ تو کیا یہ 2 نہیں 1 پاکستان نہیں؟ کیا یہ 2 نہیں 1 پاکستان نہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے آپ انا اور غیرت والے لوگ ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ملک چھوڑ کے جب آپ ہجرت کرتے ہیں تو کیا مسئلے آتے ہیں۔ آپ کو بہت سارے سال لگے اپنی شناخت بناتے، آپ کو بہت سال لگے اپنا مقام بناتے، جیسے کہ شبیر مغل صاحب اپنے ماضی کو یاد کرتے بتا رہے تھے کہ آج ہم میں جج بھی ہیں، CSP افسر بھی ہیں، آرمی کے افسران بھی ہیں، وکیل بھی ہیں۔ یہ سارے کام آپ نے کس لیے کیے؟ صرف اور صرف اس لیے کیے کہ ہماری پہچان ہو، ہماری عزت ہو، ہمارا کوئی مقام ہو۔ کیا مجھے ایمانداری سے بتائیں، جب آپ ان نوٹوں پہ نہیں تھے تو آپ کی عزت جو آج ہے پہلے بھی یہ تھی؟ پہلے بھی وزیر اعظم پاکستان تھے، لیکن پاکستان کی دنیا میں نہ یہ مقام تھا، نہ یہ عزت تھی، نہ یہ وقار تھا، اور نہ ہی کسی نے غیرت اور انا کے ساتھ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ہم اپنے اڈے نہیں دیں گے۔ میں صرف آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کو ٹراما سینٹر بھی دے رہی ہے، چلڈرن ہسپتال لاہ والی بھی دے رہی ہے، یونیورسٹی آف گجرانوالہ بھی دے رہی ہے، موٹر وے کے لنک بھی دے رہے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان آپ کی غیرت، آپ کی انا اور آپ کے وقار کا تحفظ بھی کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی میں
آپ کے پاسپورٹ کی عزت ہوئی ہے. پہلی دفعہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے کہا ہے کہ کسی غیور عوام کی نمائندگی کوئی غیرت والا لیڈر کر رہا ہے. آپ کو صحت کارڈ کی سہولت بھی ملے, ٹراما سینٹر بھی ملے, چلڈرن ہسپتال بھی ملے, یونیورسٹی گجرانوالہ بھی ملے, آپ کی عزت, آپ کی انا کا تحفظ بھی کیا جائے, دوسرے ملک آپ پر رش کریں, آپ کا معیار زندگی بہتر کیا گیا ہے, آپ وقار اور انا کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا اور ان بزرگوں کی وساطت سے کروں گا, بلکہ میں کشمیر کالونی کے تمام برادریوں کے بزرگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزار لیا ہے, آپ نے اپنی مرضیاں کرنی ہیں. کبھی آپ نے ہمسائے کے کہنے پہ ووٹ دے دیا, کبھی آپ نے رشتہ دار کے کہنے پہ ووٹ دے دیا, کبھی آپ نے گلی نالی اور سڑکوں کی سیاست پر ووٹ دے دیا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلی دفعہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ پہلی دفعہ علاقے کی بہتری کے لیے ووٹ دے دیں, علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے ووٹ دے دیں, ان آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے ووٹ دے دیں, ان کی بہتر نمائندگی کے لیے ووٹ دے دیں, ان کی بہتر ترجمانی کے لیے ووٹ دے دیں. خدا کا واسطہ ہے, کشمیر کالونی گجرانوالہ اور پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ووٹ دے دیں. اور آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ دوست اپنے ذاتی مفاد کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے, ساتھ ہی فاروق مصطفی صاحب بھی ٹکٹ کے امیدوار تھے, کشمیر کالونی سے 3 لوگ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے, جن میں شبیر مغل صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا میں اپنی طرف سے بندہ کھڑا کروں گا, انہوں نے نثار بیگ صاحب کو کھڑا کیا. تو ہمارے پاس کینڈیڈیٹ نثار بیگ صاحب 1, فاروق مصطفی صاحب 2 اور سردار عظیم صاحب 3 تھے. اگر ٹکٹ نہ ملنا ہی مسئلہ ہے تو فاروق مصطفی اپنے پیروں پہ کیوں کھڑا رہا, وہ اپنے دڑے کے ساتھ کیوں رہا, وہ پاکستان تحریک انصاف میں کیوں رہا؟ اور آپ پاکستان تحریک انصاف کے سپاہی بنے ہوئے تھے, آپ کہتے تھے میں عمران خان کے ویژن پہ ہوں, لیکن جناب محترم آپ اپنی سیٹ کے لالچ میں تھے. آپ نے نہ چلڈرن ہسپتال دیکھا, نہ آپ نے ٹراما ہسپتال دیکھا, نہ آپ نے ایک غریب شخص کی 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس کی پالیسی کو دیکھا, نہ آپ نے یونیورسٹی آف گجرانوالہ دیکھا. میں آج بھی آپ سے اپیل کرتا ہوں, میں آج بھی آپ سے آپ کا بطور چھوٹا بھائی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے مرکز سے دور نکل جاؤ گے تو خواب ہو جاؤ گے, اگر اپنے مرکز سے دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے, افسانوں میں ڈل جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا, سرخ شولوں سے کھیلو گے تو جل جاؤ گے. اگر اپنے مرکز سے دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے, افسانوں میں ڈل جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا, سرخ شولوں سے کھیلو گے تو جل جاؤ گے. خواب گاہوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو, گرمی اتنی تو نہیں کہ پگھل جاؤ گے. اپنی ہی مٹی میں چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگے مرمر میں چلو گے تو پھسل جاؤ گے. زندہ باد.